جس تک تم حدیث پہنچاؤگے وہ بہت ممکن ہے تم سے زیادہ بڑا فقیہ ہو، زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ حدیث کو اینالائز کر کے سمجھنے کی کوشش کرے، زیادہ اس کے نشر و اشاعت کی کوشش کرے، لہذا پہنچاؤ میری بات دوسروں تک۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دھیرے دھیرے ائمہ تک پہنچے، امام مالک تک پہنچ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ تک پہنچ رہے ہیں، اور امام شافعی تک پہنچ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل تک پہنچ رہے ہیں، امام لیث تک پہنچ رہے ہیں، امام اوزاعی تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے اپنے زمانے کے نامور فقیہ ہیں، اور یہ لوگ غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی شریعت پوری مکمل آج ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ تو اس میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے امت پر، اور حضرت ابو ہریرہ نے جو قربانیاں دی، اس سلسلے میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے اپنی شان سے ان کو اجر عنایت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت، بے شک میں بھیجا گیا ہوں، لأتمم، تاکہ میں کمپلیٹ کر دوں، مکمل کر دوں، کس چیز کو؟ صالح الاخلاق، اچھے اخلاق کو۔ اچھے اخلاق ہر مذہب میں پسندیدہ رہے، اچھے اخلاق ہر سوسائٹی میں پسندیدہ رہے، لیکن اچھے اخلاق وہ مکمل نہیں تھے، ان کا شعور مکمل نہیں تھا، اور ان کے بارے میں انسانی جو معلومات تھی وہ دراصل تجربات کی بنیاد پر تھی، آسمانی رہنمائی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں اچھے جو اخلاق ہے، بہترین جو اخلاق ہے، ان اخلاق کی تعلیم کر دوں، ان پر تمہاری تربیت کر دوں، اور ایسی تعلیم و تربیت کر دوں کہ اچھے اخلاق کوئی چیز پوشیدہ نہ رہ جائے، کوئی چیز نگاہوں سے اوجھل نہ رہ جائے۔ سچ کیا ہے، سچائی کی اہمیت کیا ہے، وفاداری کس کو کہتے ہیں، قسموں کو کیسے نبھانا چاہیے، عہد و لحاظ، عہد کا پاس و لحاظ کیسے کرنا چاہیے، نرم خندہ پیشانی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسی شفقت ہونی چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اپنے ہم پلہ جو ہیں، ہم عمر جو ہیں، ان کے ساتھ انسان کا سلوک کیسے ہونا چاہیے، کمزوروں کے ساتھ انسان کا سلوک کیسے ہونا چاہیے، کسی کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، گفتگو کیسی ہونی چاہیے، گفتگو میں کیسی نرمی ہونی چاہیے، کون سا پہلو ہے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احاطہ نہیں کیا۔ اگر آپ احادیث کا ذخیرہ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک کمپلیٹ انسان کے لیے، ایک مکمل انسان کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے یا اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کی تربیت فرما دی۔ خلا اور کمی اور ویکیوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں چھوڑا۔ ایک چیز تفصیل کے ساتھ حسن اخلاق کی آتی چلی جائے گی، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہم کو ملتی چلی جائے گی۔ اصولی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، پہلے وہ ہم ملاحظہ کر لیں۔ بہت ہی اہم بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصولی بات، بنیادی بات، اور اس بنیادی بات کو سمجھنے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے، حسن اخلاق کی اہمیت کتنی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ سلیکٹیو قسم کا، چنیدہ، عمدہ، اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان من خیارکم احاسینکم اخلاقا۔ اچھا چلیے، اس کے بعد آگے فرمایا اور میں اخلاق میں سب سے اچھا ہوں، اور الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ جس کے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے 90% اگر ملتے جلتے ہیں تو کتنا قریب ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سوچ لیجئے۔ جس کے 80% ہے وہ تھوڑا پیچھے، جس کے 50% ہے وہ اور پیچھے، اور جو 0% ہے وہ تو پتہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پائے گا بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ فرمایا جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ یہ اخلاق کیا ہیں؟
یہ اخلاق دراصل انسان کا ظاہر ہے. باطن کی بھی بات ہو رہی تھی، باطن کی بھی تعمیر ہونی چاہیے، اندرون کی بھی تربیت ہونی چاہیے، لیکن کیا ظاہر کو برا چھوڑ دیا جائے گا، غلط سلط چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ظاہر کو بھی سنوارا جائے گا، اور یہ ظاہر کا جو سب سے بڑا اثر پڑتا ہے وہ دعوت پر پڑتا ہے. ظاہر کا جو سب سے بڑا اثر پڑتا ہے وہ دعوت پر پڑتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا یہ کہ اسلام کو جو دیکھنا چاہ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، منڈی میں دیکھ رہا ہے، مارکیٹ میں دیکھ رہا ہے، دفتر میں دیکھ رہا ہے، آفس میں دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے ہم کو اور آپ کو راستے میں، وہ دیکھ رہا ہے ہم کو اور آپ کو ڈرائیو کرتے ہوئے، وہ دیکھ رہا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی نگاہیں کہاں رہتی ہے، اس کا لب و لہجہ کیسا رہتا ہے، اس کا ٹمپریچر کتنا رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اپنے پیارے بندوں کا جب تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سب سے اہم ترین چیز اسلام میں عقیدہ ہے. عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت کی حقیقت پر ایمان نہیں، کوئی مسلمان نہیں. عقیدے کے سلسلے میں اسلام نے کسی نرمی کو اختیار نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے آپ دیکھیے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے پیارے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. کیوں ہونا تو یہ چاہیے تھا وعباد الرحمن الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر وملائکتہ وکتابہ ورسلہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا ہے، بہت بعد میں کیا. پہلے تذکرہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے رحمان کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون. نادان طیش میں آ کے جب آستین چڑھا کے ان سے بھیڑ جاتا ہے قالوا سلاما، وہ سلامتی کی راہ لیتے ہیں. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، کہہ کے وہ راستہ بدل دیتے ہیں. یہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. کیوں؟ دراصل یہ آیات دعوت ہے. یہ آیات داعی کے اندر کیسی صفات ہونی چاہیے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. لہذا ایک مسلمان کو جھانک کر اس کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، یہ کوئی غیر مسلم نہیں دیکھے گا. یہ تو بہت بات کی بات ہے. جب آپ سے دوستی ہو جائے گی، جب آپ کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے گا تو ہو سکتا پھر وہ پوچھے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. پہلے تو وہ یہی دیکھے گا کہ ان کے بیہیویئرز کیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ طیش میں آتے ہیں، غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، منہ سے ان کے تھوک اچھلنے لگتا، آستین ان کی چڑھ جاتی ہے. اور ہمارے حیدرآباد میں مسلم محلوں میں قتل غارت گیری ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھوسے چلتے ہیں، پھر چاقواں نکلتی ہیں، اور آج کل تو وہ ہتھیار نکلتے ہیں، پسٹول نکلتے، گولیاں چلتی ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو پھر باہر سے جو دیکھنے والا ہے وہ اسلام کے سلسلے میں جو تاثر قائم کرے گا، سوچیے آپ کیا تاثر ہوگا. اسی لیے آپ دوسری حدیث کو دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، ایک صاحب آئے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے وصیت کر دیجئے، کوئی اچھی نصیحت کر دیجئے، کوئی اچھی بات بتا دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصے کو تھوک دو، غصے کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا یہ تو ذرا عام بات ہے، دل میں سوچا ہوگا. فردد مرارن، انہوں نے پھر کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی اور وصیت کیجئے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو. والکاظمین الغیظ، جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غصے میں انسان بے قابو ہوتا ہے، زبان بھی اس کی غلط سلط چلتی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر بھی غلط سلط چلنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بات کر جاتا ہے جس پر پھر وہ ساری زندگی نادم رہتا ہے، شرمندہ رہتا ہے اور روتا ہے بس اوقات. اور بعض الفاظ تو ایسے ہیں کہ ہم مولویوں کو سے بہت واسطہ پڑتا ہے، پھر بھاگ بھاگ کے آتے ہیں غصے میں میں نے یہ بات 3 بار بول دی، اب کیا حل ہوگا، اب کیسے اس سے آپ نکالنے کی تدبیر بتائیے. تو ڈوبیے آپ اور مولوی سے تمنا کیجئے کہ 3 ڈبکیاں آپ لیجئے اور ہم کھینچ کے آپ کو نکالتے چلے جائیں، ناممکن ہے. تو فتووں سے کھلواڑ، دین سے کھلواڑ، فتویٰ بھی کیا چیز. تو لا تغضب، غصے میں بے قابو نہ ہو. فرمایا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے غصہ ہی نہیں آتا، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غصہ نہیں آتا، نرم سے نہیں، کہا غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا۔ جب دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا تو آپ کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، آپ ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگتے تھے اور تکلیف سے آپ ٹہلنے لگتے تھے، لیکن قابو غصے پر، اتنا قابو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل رہے ہیں اور حضرت عمر ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، اور ایک دیہات کے صاحب آئے، وہ بیچارے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے، ان کو آداب نبوت معلوم نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پیچھے سے انہوں نے کھینچنی شروع کر دی، اور اس حدیث میں یہ صراحت آتی ہے کہ اس چادر کے حاشیتہ غلیظہ، جس کے معنی ہوتے ہیں جس کے کارنرز بہت سخت تھے، عام طور پہ چادروں کے کارنر کو سی دیا جاتا ہے تاکہ وہ پھٹنا نہ شروع ہو کنارے سے، لہذا وہ کارنر بہت سخت تھے، اور حضور کی رگیں تن گئی، چہرہ لال ہو گیا، بہت زور سے انہوں نے چادر کھینچنے کے بعد کہا کہ محمد ذرا بیت المال میں سے مجھے کچھ دے دیجئے۔ جیسے ہی چادر چھوڑی تو راوی کہتے ہیں کہ ابھی رگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھری ہوئی ہیں، اسی عالم میں آپ ہنستے ہیں اور ہنسنے کے بعد کہتے ہیں اس کو دے دلا کے فارغ کر دو، اس کو کچھ دے دو بیت المال میں سے، کچھ حصہ اس کو تم دے سکتے ہو تو دے کے اس کو چھٹی کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے شمائل ترمذی میں بڑی وضاحت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ جل ضحکہ التبسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے، اگر ہنسنا ہوتا تو مسکراتے تھے صرف، لیکن اس موقع پہ ہنسنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہنس پڑے اس کی خاص وجہ تھی وہ یہ کہ صحابہ بہت بے چین ہو چکے تھے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایکشن نہ لیتے اور نہ ہنستے، بہت ممکن ہے ایک آدھ صاحب کوئی ان کے جو دیہات سے آئے ہوئے تھے منہ پہ گھسا ان کے مار دیتا، کچھ کر دیتا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہنس پڑے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی سے سب کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیس آگے نہ بڑھے اور معاملہ سخت نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے۔ ہنسنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ان کو کچھ دے دو، دے دلا کے چھٹی کر دو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، یہ اخلاق کی نرمی۔ اور آپ سوچئے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے اور غصے میں آ کے کہتے کہ تو کافر ہے تو حق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کفر نہیں ہے، کفر ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تو کافر ہے، تو نادان ہے، تو بدتمیزی کرتا ہے، پہلے سیکھ آ مقام نبوت کیا ہے، آداب نبوت سیکھ کر آ، تو پوری چیزیں حق تھی، شریعت کی روشنی میں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ٹال دیا۔ اور اس سے بڑھ کر قابو، سیلف کنٹرول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو ایک موقع پہ ایسا ظاہر ہوا کہ حیرت انگیز ہے کہ غزوہ احد ہے، آپ جانتے ہیں کہ دوسری ہجری میں ہجرت کا دوسرا سال ہے۔ بدر کی چوٹ کھانے کے بعد، بدر کے میدان میں شکست کھا لینے کے بعد مشرکین دوبارہ احد میں جمع ہوئے تھے اور انہوں نے پھر مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جان نچھاور کرتے ہوئے وہ معرکہ ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا۔ شام ہوتے ہوتے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا، آپ حضرات سیرت پڑھتے ہوں گے، جبل الرمات سے وہ جو تیر انداز تھے اپنا فرنٹ چھوڑ کر ہٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے مکے کا لشکر اس موقع کو غنیمت جانا اور احد کے پہاڑ سے پیچھے آتے ہوئے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ جب دوبارہ حملہ کیا تو پاؤں اکھڑ گئے مسلمانوں کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 7 انصاری صحابہ تھے، 2 مہاجرین تھے، اور وہ 7 انصاری صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دونوں صحابی حفاظت کر رہے تھے اس میں ایک کا ہاتھ تو تیروں سے سن ہو چکا تھا، اتنے تیر ان کے ہاتھ پہ لگے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کہ شیل ہو چکا تھا ان کا ہاتھ،
اچانک ایک زبردست قسم کا سپاہی گھوڑے پہ سوار حضور کے قریب پہنچ گیا، لمبی تلوار، خود کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی ہیلمٹ ٹائپ ہوتی تھی جو جنگ میں پہنی جاتی تھی، اس پہ اس نے زور سے تلوار ماری، چونکہ وہ لوہے کی ٹوپی تھی اور تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تک تو نہیں پہنچ سکی، لیکن خود ٹوٹ کے نیچے دب گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گئی، 2 دانت ٹوٹ گئے، سوراخ ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غشی کے ساتھ نیچے گر پڑے۔ 2 صحابی وہ دونوں اٹھاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو،